خصوص میں دشمن کے ناپاک ارادوں کے نست و نابود کرنے پر پاک فوج کی حکمت عملی قربانیوں سے آگاہ کیا۔ کہا کہ کوئی شک نہیں، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ مہذب ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھی ہے۔ فتنال ہندوستان کے مٹھی بھر دشمن دہشت گرد بلوچوں کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہے کھڑے پرچم کے تلے، وعدے ہیں کیے خود سے ہم نے، یہ زمین پربت دشت و دریا ہو دھرتی۔ They have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces بڑی کٹھن راہیں دیکھی ہے ہم نے، ستم کے کتنے صنم توڑے ہیں ہم نے، نہ سر جھکے نہ ہم رکے، مڑے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ہم ہیں ان کے۔ would like to express the wholeheartedly gratitude on behalf of all of us to the all armed forces of Pakistan for doing such a tremendous job, and جس طریقے سے آرمی نے ذمہ دارانہ طور پر جواب دیا اس کے لیے کنگریچولیشنز، اور ہم فخر کرتے ہیں آپ سب پر اور اپنی قوم پہ، اور ہمیں بہت اس چیز کا آپ یہ کہہ لیں کہ تسلی ہے کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں وہ دن رات ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کیا کیا چیلنجز ہماری آرم فورسز فیس کر رہی ہیں۔ یہ جو پروپیگنڈا جو ہو رہا تھا کہ یہ آرم فورسز کے خلاف، تو یہ ساری چیزیں اور جو آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ پوری دنیا میں آج ہماری فوج نمبر 1 ہے، نمبر 1۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دل کے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ادھر اطالوی بحری جہاز ITS انتونیو مارچیلیا کی کراچی آمد ہوئی۔ پاک بحریہ کی آفیشلز اور اطالوی سفیر مارلینا آرنلن نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ اطالوی بحریہ کا جہاز ITS انتونیو مارچیلیا 3 روزہ خیر سگالی دورے پر کراچی پہنچا ہے۔ ISPR کے مطابق اطالوی بحری جہاز کے دورے کا مقصد 2 طرفہ بحری تعاون کا فروغ اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران دونوں بحری افواج کے اہلکاروں کے مابین پیشہ ورانہ ملاقاتیں اور مشترکہ مشقیں منعقد کی جائیں گی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ اطالوی بحریہ کے جہازوں کی باقاعدگی سے پاکستان آمد بالعموم پاک اطالوی 2 طرفہ تعلقات اور بالخصوص دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے بحری تعاون کی مظہر ہیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی اہم بین الاقوامی نیویز میں دیرپا بحری تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر صدر مملکت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت کام کرنے والے ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز کو شاندار خدمات کے اعتراف میں سول ایوارڈ سے نوازا۔ یہ اعزازات چکالہ گیریزن راولپنڈی میں منعقد ایک پروقار تقریب میں دیے گئے۔ مجموعی طور پر 47 افسران کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان میں سے 10 افسران کو ستارہ امتیاز، 21 افسران کو صدر پاکستان پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ اور 16 افسران کو تمغہ امتیاز سے عطا کیا گیا۔
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات. اوورسیز پاکستانی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد ملاقات میں موجود تھی. اوورسیز نے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تارکین وطن کے بطور سفیر پاکستان کردار کو سراہا. بات کریں گے کچھ عالمی منظرنامے کی تو امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا میں اسرائیل ایران جنگ بندی کا خواہاں نہیں ہوں. امید ہے اسرائیل ایران حملوں میں نرمی نہیں کرے گا. اس وقت ایران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں. ایران کو پیش کیا گیا معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا. ایران میں صرف جنگ بندی نہیں بلکہ بہتر حال کی تلاش میں ہوں. تنازعات کے حقیقی خاتمے کی تلاش میں ہوں. ایران بات کرنا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے مجھ سے کیسے بات کرنی ہے. ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے نائب صدر امریکی ایلچی وٹاف کو بھیجا جا سکتا ہے. We're going to be doing pharmaceuticals very soon. That's going to bring all the companies back into America. All of them are focusing on... It's going to bring most of them back in, at least partially back in. You know, they left us because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. We should have never lost our car business. We lost 52% of our car business over the years. Should have never lost it. All they had to do is say, if you make a car, you're going to leave us, you're going to make a car, you're going to pay a 25-30% tariff, and they would have never left. Nobody said that to anybody until I came. اور ادھر بھارت میں بڑھتے ہوئے فضائی حادثات، جدید ٹیکنالوجی اور تربیت کا فقدان. متواتر فضائی حادثات میں بھارتی داخلی پروازوں کے نظام کی ناکامی اور بھارتی ایوی ایشن کی مجرمانہ لاپرواہی کا پردہ چاک کر دیا گیا. محض 39 دنوں میں پیش آنے والے 5 ہیلی کاپٹر حادثات بھارتی فضائی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. بھارت کے ہمالیائی علاقوں میں ہر سال ہزاروں یاتری ہیلی کاپٹر سروسز پر انحصار کرتے ہیں. مودی سرکار کی لاپرواہی اور بھارت ایوی ایشن کی نااہلی کے باعث بھارتی مسافر مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں. اس سے قبل 8 مئی کو اترکاشی میں اترو ٹرانس ایوی ایشن کے کریش میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. 7 جون اور 17 مئی کو بھی 2 علیحدہ حادثات پیش آئے تھے. بھارتی ہیلی کاپٹرز نہ تو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور نہ ہی پائلٹس کو موسمی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے. پاکستان میں فشنگ اور ریمیسن کے واقعات بڑھنے لگے. وزارت آئی ٹی حکام کے مطابق سرکاری ایجنسیز ریمیسن ویئر حملوں، سروسز کی کمی، ڈیٹا لیک اور ویب سائٹ متاثر ہوئی ہیں. ان حملوں کو روکنے میں بیوروکریٹ مسائل، محدود ٹیکنالوجی وسائل اور نفاذ کے طریقہ کار کی کمی تاخیر کا سبب بن رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2021 پر عمل درآمد میں بہت سے مسائل حائل ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں فشنگ، مالیئر اور رینسم کے واقعات بڑھنے لگے ہیں. وزارت آئی ٹی حکام کے مطابق سرکاری ایجنسیز رینسم ویئر حملوں، سروسز کی کمی، ڈیٹا لیک اور ویب سائٹ متاثر ہوئی ہے. ان حملوں کو روکنے میں بیوروکریٹ مسائل، محدود ٹیکنیکی وسائل اور نفاذ کے طریقہ کار کی کمی تاخیر کا سبب بن رہی ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2021 پر بھی عمل درآمد میں بہت سے مسائل حائل ہوئے ہیں. وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کے ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کے تناظر میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششوں کی حمایت کرنے کی فوری ضروریات پر زور دیا گیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اور اسپین کے سفیر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. بنگلہ دیش کے ہائی